لیے ایک اتنا امپارٹنٹ شہر ہے، اور میں کیونکہ سارا کچھ ہمارا جو کچھ ہے وہ کراچی، اس میں بہت بڑا رول ہے کراچی کا۔ یہاں پہ بزنس کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے۔ میں کراچی چیمبر آف کامرس کے 4 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے، اور 87 میں میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا، آج سے کوئی 37 ایئرز اگو۔ ہمیشہ اس کے بعد بھی میرا انٹریکشن رہا۔ میں نے یہ سوچا کہ وہاں پہ جو نیشنل پالیٹکس ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم چیمبروں میں بات کرتے ہیں، ہماری سنوائی وہ نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے، تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے نیشنل پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، کہ وہیں سارے فائنانس اور اکنامکس اور بزنس کے میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنے آبائی شہر چنیوٹ سے جا کے الیکشن کنٹیسٹ کرنا شروع کیے۔ وہاں پہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے ہمارے جاگیردار وہاں سے الیکشن لڑتے تھے، تو میں نے بھی اٹیمپٹس کی۔ پہلا الیکشن میں نے وہاں لوز کیا، اور 97 میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا مسلم لیگ نواز کا۔ تو اس وقت تقریباً ساری سیٹیں اس وقت مسلم لیگ نواز نے پنجاب سے جیتی۔ عمران خان صاحب اس الیکشن میں کنٹیسٹ خود انہوں نے 9 جگہ سے کیا، اور 9 کی 9 جگہ سے وہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ تو اللہ کے فضل سے میرے ووٹ اس وقت، میں نے محنت کی وہاں پہ، لوگوں کی خدمت کی، تو میرے ووٹ اس وقت تینوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں تھے، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور دوسری، تو ان سب کے ٹوٹل سے 97 میں میرے زیادہ ووٹ تھے، ٹوٹل سے بھی زیادہ۔ اور پھر مجھے پورے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے پورے ملک کا سربراہ بنایا پارلیمنٹ میں، اور تیسرا بڑا گروپ تھا ہمارا انڈیپینڈنٹ۔ اس کے بعد میں نے لگاتار 7 الیکشن MNA کے کنٹیسٹ کیے ہیں۔ تو ابھی تھرو آؤٹ میں پاکستان مسلم لیگ سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے مسلسل کامیابیاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت فیصل آباد ڈویژن سے، ہماری فیصل آباد ڈویژن میں 18 MNA کی سیٹیں تھیں، اس میں سے 15 سیٹیں PTI نے جیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشنوں میں جو بھی وہ بات کرتے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن صرف 3 سیٹیں، اور سب سے زیادہ لیڈ سے اللہ کے فضل سے ہم سے چنیوٹ سے پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ اس بار الیکشن جیتا ہے۔ میں کیونکہ کراچی رہتا ہوں اور پریس کلب سے بڑا واقف ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں آپ لوگوں کو، اور آپ کا بہت بڑا رول ہے، جو آپ کی تحریکیں چلتی رہیں، اور جس طرح انڈیپینڈنس آف پریس کے لیے آپ نے کام کیا، اور ملک کے باقی بھی ہر جو بھی میٹر تھا اس کو بڑی سرگرمی سے اور بڑی دلچسپی سے آپ نے اظہار کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ان چیزوں سے واقف ہوں۔ اب ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کے صدر صاحب نے، سعید صاحب نے ذکر کیا کہ IMO کے سیکریٹری، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن، ایک دنیا میں سارے میری ٹائم کا یہ ادارہ ہے، اور پہلی بار وہاں کے کوئی اتنے بڑے ایگزیکٹو پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہم ڈسکس کر کے اس منسٹری میں جو فردر امپرومنٹس ہو سکتی ہیں انٹرنیشنلی، کیونکہ وہ مینیج بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اس وقت میری ٹائم حالانکہ ایک ایسا شعبہ ہے جس سے پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے۔ ٹوٹل دنیا کی میری ٹائم میں ہمارا 0.5%، آدھا % دنیا کا، حالانکہ ہماری آبادی دنیا کی 2% ہے۔ ہمارا 1100 کلومیٹر کا ساحل ہے، پورا ساحلی پٹی ہے۔ اس میں میری ٹائم میں پورٹس بھی ہیں، اس میں ہمارے جو PNSE میں جہاز ہیں، جو اس کے بزنس ہم کرتے ہیں جہازوں پہ۔ اس کے علاوہ شپ بریکنگ ہے تمام۔ ایک وقت تھا کہ گڈانی آپ کا بہت زیادہ پاپولر تھا پوری دنیا میں، تو اب نئے سرے سے ہم اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور پھر فشریز جو ہے اس کی ایکسپورٹ میں بھی بہت پوٹینشیل ہے۔ ان تمام چیزوں کی مدد دینے کے لیے وہ خود انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے بڑی انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان میں گرو کرے گی، کیونکہ یہ دیکھیے نا، اس میں نہ لیبر چاہیے، سمندر کے جو چیزیں ہیں، یہاں سے تیل بھی کئی دنیا کے ممالک میں نکلا ہے، گیس بھی نکلی ہے، اور کوئی لیبر نہیں چاہیے، کوئی رائے مٹیریل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وسائل دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان وسائل کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو کہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اور ہماری پورٹیں اگر 1 سال پہلے جو فائدہ کر رہی تھیں، میرے سامنے کھڑے ہیں چیئرمین صاحب، ہم نے مشترکہ کوششوں سے اس سال پچھلے سال سے 5 گنا KPT نے پرافٹ کیا ہے۔ بڑا ہے پرافٹ، اور زیادہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم محنت کریں مل جل کے
تو پاکستان کے لیے سرمایہ ہے اور ایک ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. اسی طرح پورٹ قاسم کے چیئرمین تشریف لائے ہوئے ہیں. پورٹ قاسم شروع سے ہی ہوا کیا ہے کہ وہاں پورٹ قاسم نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ انہوں نے کانٹریکٹ پہ لوگ رکھے. ہمارے ہاں کے پی کی ٹیم میں کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے اور بالکل ہونا چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ امپلائمنٹ, لیکن اس کا وہ کام بھی کریں نا, وہ رزلٹ بھی دیں. آپ کے تمام ادارے اس وقت جو میری اطلاع ہے اس میں آپ تھوڑا سا مختصر, آپ کیونکہ آپ پریس کا بہت امپارٹنٹ ہے اور ملک کی باتیں میں کر رہا ہوں. اس وقت ہمارے جو ایس او ایز ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس میں 35,000 ارب روپے گورنمنٹ کا لگا ہوا ہے, بک ویلیو ہے. اس کے بعد اگر 35,000 ارب روپے آج بینکوں سے بھی جو حکومت نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے, اگر 18% یا گنے اس کو, تو 6,500 ارب روپے سال کا اگر ہم یہاں انویسٹ نہ کریں اور کسی بھی بینک میں انٹرسٹ کر دیں یا بینک سے کم قرضہ لیں تو 6,500 ارب روپے ہے. تو یہ ہے. اور اس کے بعد 35,000 ارب روپے لگا کر 1,000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ہر سال. وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کراچی میں میڈیا سے گفتگو